باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ علی جناب مولانا قبلہ کعبہ حافظ سید سلیمان علی زیدی صاحب موجود ہیں، اور ناظرین کا ایک سوال ہے، وہ سوال انشاءاللہ آپ تمام مومنین ابھی جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ناظرین کا ایک سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، وہ چیزیں کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور فقہا کے نزدیک جو روزے کو چیزیں باطل کر دیتی ہیں وہ 10 ہیں۔ سید سیستانی حفظہ اللہ نے 9 چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، جی، اور ایک وہ چیز ہے جو روزے کو باطل نہیں کرتی ہے، بس مکروہ ہے، کراہت شدیدہ ہے، اس میں جی، مکروہ ہے شدت سے، جی، وہ ابھی ضمناً ذکر کریں گے۔ صحیح۔ وہ 9 چیزیں جن میں سے پہلا اور دوسرا کھانا پینا ہے، کہ اگر انسان کوئی چیز کھا لے یا پی لے، جی، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، چاہے وہ چیز کھائی جاتی ہو روٹین میں عام طریقے سے جی، جی، معاشرے میں، یا نہ کھائی جاتی ہو، جی، نہ کھائی جاتی ہو، جیسے گھاس جی، وغیرہ انسان نہیں کھاتا ہے، نہیں کھاتا ہے، لیکن اگر انسان روزے کی حالت میں کھا لے پھر بھی روزہ باطل ہو جائے گا، جان بوجھ کے، جان بوجھ کے۔ جی، تو جان بوجھ کے کھانا اور پینا اگر انسان استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، صحیح، تو چاہے یہ چیزیں کھائی جاتی ہوں چاہے نہ کھائی جاتی ہوں۔ صحیح۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے الجماع، جی، قبلاً او دبراً، جی، یعنی انسان ہم بستری کرتا ہے، صحیح، چاہے قبل کی طرف ہو یا دبر کی طرف ہو، صحیح، جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور دونوں کیا، جی، چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول بھی ہو، یعنی زوج اور زوجہ دونوں کے زوج اور زوجہ فرض کرتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان فرض کرتے ہیں ابھی، بلکہ یہ جمعہ عام ہے، چاہے صحیح، بیوی اور شوہر کے درمیان ہو صحیح، یا کسی اور حرام طریقے سے ہو، صحیح، تو دونوں کا روزہ باطل ہو جائے گا، صحیح، شوہر کا بھی اور زوجہ کا بھی۔ چاہے فرض کرتے ہیں کہ جس شخص نے کیا وہ زندہ تھا جی، اور جس کے ساتھ کیا گیا وہ میت تھی، تو روزہ جو ہے فرض اس کا باطل ہو جائے گا جو شخص زندہ ہے، تو شرط نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کیا جائے وہ بھی زندہ ہو، وہ میت ہے پھر بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ صحیح، چوتھا جو ہے وہ جو روزے کو باطل کرتا ہے وہ جھوٹ باندھنا، جی، یعنی کس اللہ طریقے سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی، یا ائمہ علیہم السلام یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ باندھنا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ نبی نے فرمایا ہے، جی، یا ائمہ علیہم السلام نے فرمایا ہے، یعنی جھوٹی نسبت دینا، جھوٹی نسبت دینا، یعنی قول کسی کا ہو، یعنی فرمان کسی کا بھی ہو، جی، لیکن ہم منسوب کر دیں امام سے امام کی یا طرف، نبی کی طرف منسوب کر دیں، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں کہ کیا اللہ نے فرمایا۔ کیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ جیسے معصوم کا ہی فرمان ہے لیکن ہمیں معصوم کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن ہم نے دوسرے معصوم کی طرف، لیکن ہم کو یہ یقین ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے، نہیں، ہم نے دوسرے معصوم کی طرف منسوب کر دیا کہ فلاں معصوم نے فرمایا ہے۔ نہیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، جی، کہ اگر معصوم کا آپ کو معلوم ہے کہ معصوم کا قول ہے، صحیح، لیکن آپ کو نام ذہن میں نہیں ہے کہ جی، کس امام نے فرمایا، کس معصوم نے فرمایا ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ صحیح، ایک جھوٹا قول باندھنا جی، کہ یہ نبی نے فرمایا ہے جی، جی، یا ائمہ نے فرمایا ہے یا اللہ نے فرمایا ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جی، 5ویں چیز جو فقہا کے نزدیک ہے لیکن سید سیستانی حفظہ اللہ کے نزدیک ثابت نہیں ہے روزہ، وہ ہے پانی میں نہانا، جس کو ہم کہتے ہیں ارتماس، جی، جی، یعنی پانی میں اپنے آپ کو ڈبونا، سوئمنگ پول وغیرہ کرنا، جی، یہ ساری چیزیں، جی، اس سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن سیستانی صاحب کے نزدیک اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن مکروہ ہے، شدید مکروہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی انسان اپنے آپ کو، اپنے بدن کو پانی میں ڈبوئے۔ مکروہ کا مطلب کیا، یعنی روزہ باطل نہیں ہوگا لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا اس فعل سے، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ 6ٹھی چیز ہے تعمد ادخال الغبار او الدخان الغلیظین فی الحلق، یعنی جو غبار ہوتا ہے، غلیظ غبار، ایک ہوتا ہے ہلکا بہت باریک کم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غلیظ بہت ہی زیادہ غبار، اس کو یا دھوئیں کو، گاڑھے دھوئیں کو حلق تک پہنچانا، جیسے سگریٹ کوئی اور پی رہا ہے، یہ میرے پاس میں ہی بیٹھا ہوا ہے، جی، اب اس کا دھواں صرف ہم لے رہے ہیں انسان، ہاں، تو اس سے کیا ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے احتیاط وجوبی کی بنا پر۔ صحیح۔
ساتواں ہے تعمد البقاء علی الجنابہ حتی یطلع الفجر، کوئی شخص جان بوجھ کر حالت جنابت میں فجر تک باقی رہتا ہے، غسل نہیں کرتا ہے، بلکہ واجب ہے کہ فجر سے پہلے یہ اٹھیں اور جنابت کریں، جنابت کا غسل کرے تاکہ اس کا روزہ صحیح ہو۔ اگر یہ شخص جان بوجھ کے باقی رہتا ہے فجر تک اور غسل نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، روزہ باطل ہوگا۔ یعنی رات میں اگر مجنب ہو گیا ہے، اب وہ کاہلی کر رہا ہے، نہانے دھونے میں اپنے لیٹا ہے، یہاں تک کہ سورج بھی نکل آیا تو پھر روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں پر فجر ہے، فجر یعنی فجر اول، سورج سے پہلے جو نماز کا وقت ہوتا ہے اس تک رہتا ہے تو اس کی روزہ باطل ہے، صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نیت جو ہے روزے کی یہیں فجر اول سے شروع ہوتی ہے، نماز فجر سے۔ 8ویں چیز ہے وہ ہے انزال المنی، یعنی منی کا خارج کرنا، نزول کرنا، انزال کرنا، کسی بھی طریقے سے ہو، جان انسان یا مشت کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی فعل سے ہو، منی کا خارج کرنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ 9ویں چیز ہے الاحتقان بالماء، احتقان کروانا۔ یعنی احتقان یعنی کیا؟ احتقان یہ جب انسان کے بیماری ہوتی ہے تو اس کے جو ہے شرمگاہ سے ڈاکٹر جو ہے وہ ایک چیز مشخص ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ پانی اگر مائع بہنے والی چیز ہے تو وہ اندر پہنچاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مائع بہنے والی چیز پہنچاتے ہیں، دوا یا تو جامد ہوگی، بہنے والی نہیں ہوگی، جامد ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی سوکھی دوا، لیکن اگر بہنے والی ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ صحیح۔ 10ویں چیز ہے تعمد القیء، جان بوجھ کر روزے کی حالت میں الٹی کرنا، الٹیاں کرنا جان بوجھ کر، خود سے انسان حالت ٹھیک ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی شے اپنے آپ کو ضرر کر رہا ہے اور جس سے اس کو الٹی ہو جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ کیا اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا؟ جیسے روزہ ہے، انسان ظاہر سی بات ہے روزے میں گرمی وغیرہ ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے کسی کا جی وغیرہ مطلب آتا ہے، اس سے الٹی ہو جاتی ہے، کیا اس سے الٹی ہو جائے؟ اگر باہر چیز نکل رہی ہے، حلق تک آ رہی ہے اور وہ باہر نکال رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر منہ میں وہ چیز آئی پھر اس نے نگل لی تو اس سے روزے باطل ہو جائے گا۔ لیکن خود سے باہر نکال دی، حلق کے اوپر منہ فضائے منہ کے تک آئی وہ چیز اور باہر نکال دی تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن نگلنا نہیں، اگر منہ تک آ جائے تو وہ چیز نکلے نہ بلکہ باہر نکال دے، تھوک دے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن میں سے 9 چیزیں سیستانی صاحب کے نزدیک روزے کو باطل کرتی ہیں، ایک چیز ہے جو باطل نہیں کرتی ہے بلکہ مکروہ ہے۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ تو ناظرین جیسے کہ ہم نے جانا کہ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، التماس دعا مومنین۔